السلام علیکم ناظرین، میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ پشاور پر تاڑ صاحب کی ایک کتاب آئی ہے اور بہت ہی اچھی کتاب ہے، بہت ہی کمال کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ایکچولی جو کہانیاں ہیں اس کتاب کے اندر جو مختلف واقعات ہیں اور وہ تمام جو معاملات حقائق ہیں، ریسرچ ہے، یہ کتاب پڑھنے کے بعد پشاور کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں پرسیپشن ہے یا جو خیال ہے یا جو کچھ آپ خیال کرتے ہیں پشاور کے بارے میں، گرین اسکاس یہی ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے گا اور مکمل جو پشاور کا منظرنامہ آپ کے ذہن میں ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ پشاور کی کئی ایسی جہتیں ہیں جن سے ہم اس طرح واقف نہیں ہیں، تو پشاور کے حوالے سے جو انہوں نے سفر نامہ رکھا ہے، طاہر صاحب سے سوال بھی ہم اسی سفر نامے کے حوالے سے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ طاہر صاحب بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ پشاور جو ہے وہ ایک قدیم تہذیبی مرکز ہے، یعنی اگر ہم لاہور کو دیکھیں یا پشاور کو دیکھیں یا ملتان کو دیکھیں، اچھا یہ وہ اس طرح کے ہیں جہاں شہر ہیں جن کی اتنی جہتیں ہوتی ہیں کہ ایک قدیم ایک بہت طویل تہذیبی سفر کے بعد بہت ساری جہتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ایک سفر نامہ جو ہے آپ لکھنے کے بعد آپ کے اندر وہ تشنگی موجود ہے کہ پشاور کو تو میں مکمل نہیں کر سکا یا پشاور کا تذکرہ اس طرح مکمل نہیں ہو سکا، یا آپ مطمئن ہیں کہ اس کتاب میں آپ نے پشاور کے جو سفر ہے اس کا حق ادا کر دیا؟ دیکھیں، جو اس نوعیت کے شہر ہوتے لاہور ہے، پشاور ہے، شہر یہی ہیں دو پاکستان، ان کی تشنگی ایک کتاب سے، جس طرح وہ ہے نا کہ اے غزال شب تیری پیاس کیسے بجھاؤں میں، ان شہروں کی پیاس جو ہے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابوں سے نہیں بجھ سکتی۔ صحیح۔ تو ایک میری چھوٹی سی کتاب جو ہے وہ چند بوندیں ہیں، اس سے کام وہ بجھے گی، کیونکہ ان کے ایسپیکٹ جن شہروں سے لوگوں نے محبت کی ہوتی ہے اور جن شہروں نے لوگوں کے ساتھ محبت کی ہوتی ہے وہ بہت کم ہے۔ پشاور میرا خیال ہے کہ اکلوتا شہر ہے پاکستان، بلکہ مجھے ایٹ ٹائمز بینگ اے لاہوری مجھے احساس ہوا کہ کہیں کہیں پشاور برتری رکھتا ہے اس شہر سے۔ اس کی تاریخ دیکھ لیں، اس کے لوگوں کو دیکھ لیں، اس کا کوسین، اس کا لٹریچر، اس کا تھیٹر، یو بی امیزڈ ٹو نو۔ اور مجھ سے ابھی تک یہ گتھی سلجھ نہیں سکی کہ ایک بہت، میں تو نہیں بنیاد پرست کہتا، لیکن ایک مذہبی طور پہ اسٹرانگ کمیونٹی جو ہے ارد گرد، وہاں پہ دنیا کے بڑے اداکار، بڑے ایکٹر اور بڑے رائٹر پیدا ہوئے۔ جی۔ یعنی میں نے وہاں پروگرام بھی ریکارڈ کیے۔ دلیپ کمار، ان کی حویلی ہے وہاں، حویلی سے مراد ہے کھنڈر ہے، 2-4 کمرے ہیں۔ راجپور کی حویلی ہے باقاعدہ، کیونکہ ان کے باپ جو تھے دادا وہ پولیس افسر تھے۔ اس کے بعد انیل کپور، اس کے بعد ونود کھنہ، مطلب ایک لانگ لائن ہے ایکٹرز کی۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسے معاشرے سے کریٹیو لوگ اتنے سارے کیسے؟ شاید یہ ہوتا ہے کہ جکڑ بندی ہوتی ہے معاشرے میں، اور آرٹسٹ ہمیشہ وہاں جنم لیتا ہے تو وہ اس میں کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹی ہوتی ہے، کوئی ایک دم باہر آ کے تو چھا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ تھی۔ باقی کھیل کی دنیا میں مجھے تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں، اسکواش پوری دنیا میں، صحیح۔ اور ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی خان صاحب، یونس خان وغیرہ، مطلب ہے کہ پشاور میں اتنا کچھ ہے کہ وہ ایک کتاب سے سارا کچھ کور نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی خصوصیت اس کی سیکولرزم، یعنی آپ کو وہاں پہ مذہبی جو ہے تعصب وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ باقی شہروں میں ہمارے 100 گنا زیادہ پشاور سے۔ جی صحیح۔ یہاں وہاں ٹل ریسنٹلی پوری سکھ کمیونٹی وہیں پہ آباد تھی، ہندو تھے، ان کے ارد گرد میں نے ہندو حکیموں کی دکانیں دیکھی، باقی سارے۔ تو ایک لارج ہارٹڈنیس ہے پشاور میں جو سب کو قبول کر لیتی ہے، اور وہاں کی پانی، ظاہر ہے کہ پانی اس کا بہترین ہے، یہ تو تاریخ میں بھی آیا، اور اسی لیے یہ دمبے وغیرہ پورے کھا جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے لوگ، اور وہ ہضم ہو جاتا ہے اس پانی کی وجہ سے۔ ایک اور بات عرض کر دوں کہ پشاور از ناٹ اے پٹھان سٹی، یہ ایک ہند کو شہر ہے، اٹس ناٹ اے پشتون سٹی، ہند کو شہر ہے۔ اور دلیپ بھی ہند کو تھے، پنجابی، اور پرتھوی راج کپور اینڈ فیملی دے ور فرام سمندری،
فیصل آباد کے قریب کے، یہ بھی پنجابی تھے. آج بھی ان کے گھروں میں پنجابی بولی جاتی ہے، یعنی اب تو 5-6 نسلیں ہو گئی. آپ کپور فیملی کو اگر نکال دیں بامبے کی فلم انڈسٹری میں سے تو باقی کیا بچ جائے؟ کچھ بھی نہیں. تو اتنی اور بہت سارے، اب میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ گیا، کچھ درجنوں مرتبہ پہلے بھی جا چکا ہوں. جب زمینی راستے سے جاتے تھے اچھے دنوں میں، افغانستان کے تھرو، ایران کے تھرو، تو کابل تک بس جاتی تھی. ہم کابل جاتے تھے. اور پشاور میں اور بھی میرے دوست، بہت ساری یادیں ہیں جو میں نے تازہ کی. تو وہ حق نہیں، اصل سیٹھی ہیں وہاں پہ ایک دوست، اور ان کے توسط سے میں وہاں پہ گیا. اور وہاں پہ میں نے تقریباً وہ تمام چیزیں دیکھیں جو تاریخی، اور ان کا اتنا زیادہ اثر ہوا. میں نے یہی لکھا کہ جو بھی وہاں پہ گیا نا وہ جڑیں پکڑ جاتا. یعنی آپ، میرا خیال ہے کہ میں بھی 1-2 ماہ رہوں تو میں بھی وہاں جڑیں پکڑ جاؤں. وہ ایسا شہر ہے. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب. اور ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، طاہر صاحب نے بالکل درست بات کہی ہے کہ پشاور کی پہ کتاب لکھنے سے اس کا حق تو کبھی بھی نہیں ادا ہو سکتا. بے شک ہزاروں کتابیں لکھیں، کیونکہ اس کی ڈائمینشنز، اس کی جہتیں اتنی زیادہ ہیں، اور ہر قدیم تہذیبی شہر کی یہ اتنی زیادہ جہتیں ہوتی ہیں کہ ان کو کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں بہت ساری سبجیکٹیوٹی، بہت ساری موضوعیت ہوتی ہے جس کو کیوں کر کور کیا جا سکتا ہے. لیکن پشاور بہت خوبصورت پھولوں کا شہر. یہ کتاب بھی ضرور پڑھیے گا، اور میرا خیال ہے کہ اس کتاب میں آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پشاور کے حوالے سے نئی ہوں گی.